اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک سفر میں چلے گئے. مختصر میں آپ کو اس کا مفہوم بتاتا ہوں کہ صحابہ چلے گئے تو رستے میں وہ ایک جگہ پہ ٹھہرے تو وہاں پہ سردار تھا. اس کو کسی سانپ یا کئی روایات میں سانپ بھی آتا ہے یا بچھو بھی آتا ہے, اس نے ڈنک مارا, وہ زہر پھیل رہا تھا. تو وہ بیٹھے وہ بڑے نیک لوگ لگ رہے تھے, ظاہری بات ہے صحابہ کرام تھے, ان کے چہرے منور تھے. تو ان لوگوں نے کہا یار آپ کے پاس بھی اس کی شفا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہے, لیکن اس کے لیے ہم آپ سے اس کی اجرت بھی لیں گے, جسے ہم ہدیہ کہتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو دیں گے. تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی, کیونکہ حضور نے سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی فرمایا نا. سورہ شفا جس کو پڑھنے سے شفا ملتے ہیں, انہوں نے پڑھ کر پھونک مار کے اس کو پانی پہ دم کر کے پھونک مار کے پلایا. تو کیا ہوا, اسی ٹائم وہ زہر اس کے جسم سے نکل گیا اور اللہ نے اس کو شفا دے دی, اور انہیں بکریاں ان کو دے دی صحابہ کرام کو. لیکن انہوں نے اس میں سے کچھ کھایا پیا نہیں. جب واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ واقعہ عرض کیا تو حضور مسکرائے, فرمایا تمہیں کس نے سکھایا یہ دم کرنا؟ فرمایا کیا تو خیر تم نے اچھا کام ہے, تو اس میں کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا بھی حصہ ہے. مطلب تم نے محنت کی, لیکن اس میں سے جو تمہیں ملا اس میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی ضرور بانٹو, تقسیم کرو. اسی لیے دیکھیں اکثر بزرگان دین لیتے ہیں, لیکن وہ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کیا کہ وہاں پہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کام چل رہے ہوتے ہیں, ویلفیئر کے. جیسے ہمارے ادارے میں بھی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں نا ویلفیئر کے کام چل رہے ہیں, لنگر چل رہے ہیں, ادارہ چل رہا ہے, کتنے لوگ جو ہیں وہ علم حاصل کر رہے ہیں. اسی لیے اگر ہم کسی ساتھی کو ہدیہ کہتے ہیں تو بعد میں ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یار یہ آپ کا فرض, اگر آپ ڈاکٹرز کو بھی ہزاروں روپے دے دیتے ہیں پھر ٹھیک نہیں ہوتے. تو جب آپ آتے ہیں دم کرواتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. دم کیا اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے, تو یہ زیادہ مستحق ہے ہمارے ادارے ہمارے مدارس کے. آپ جب ان کے اوپر خرچ کرو گے, اور اس کا بھی حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکتیں وسعتیں پیدا کر دیں. تو بعض کا ہر چیز جو دم سے نہیں حل ہوتی, کچھ پریکٹیکل چیزوں سے بھی حل ہوتی ہے نا, پریکٹیکل کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں. پھر دم کرنے کے بارے سے ایک اور روایت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو آپ کی وصال مبارک کے قریب جو دن تھے نا, تو اس میں آپ خود جو تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے خود پڑھا کرتے تھے, لیکن اب زیادہ بیماری آ گئی تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تینوں کل جو سورہ اخلاص ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ دم کر کے حضور کو پھونک مارا کرتی تھی. اور پھر کیا ہوتا ہے, حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو ہی آپ کے اوپر پھیرا کر دیتے. انہوں نے کہا جی میرے ہاتھ تو اس قابل نہیں ہے یا رسول اللہ, آپ کا ہاتھ سے کے برابر بھی ہاتھ ہو نہیں سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے ید اللہ فوق ایدیہم ہاتھ فرمایا. یہاں سے حضور علیہ السلام سے بھی ثابت ہوا کہ آپ خود بھی بلکہ صحابہ کرام کو یہ ترغیب دلایا کرتے تھے, ان کو کہا کرتے تھے کہ مسئلہ پریشانی ہو تو تم لوگ سورہ فلق والناس سورہ اخلاص جو ہے یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کرو, یا اپنے اوپر پھونک مار لیا کرو, یا اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے. تو یہ جو دم کا سلسلہ ہے یہ صحابہ کرام سے بھی منسوب ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے, بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مسلمانوں کی ماں ہے وہ کیا